सलाम, नमस्ते, आदाब प्यारे साथियों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यार, इंटरनेशनल वुमेंस डे आप सब लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो। ये मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं डिनर के लिए और मैंने कहा चलो आज Yes, तुम्हें yes, मैं I'm happy. कराती हूँ Yes. डिनर। जो तुमने होटल आई मीन रेस्टोरेंट चूज़ करना है तुम करो, तुमको जो खाना है खाओ, मैं दूँगी पैसे। यार क्यों नहीं, होना भी चाहिए ना। देखो हस्बैंड बेचारा इतना काम कर रहा होता है, बीवी के साथ हर चीज़ में आगे आगे शाना बशाना चल रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, तो उनको भी डिनर करा देना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? भाई है तो उसको कराना चाहिए, वालिद साहब हैं तो उनको भी कराना चाहिए। तो ये गिव एंड टेक चलता रहता है। मुझसे मेरी पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि तुम किस तरह के लव पे बिलीव करती हो? Exactly. This अनकंडीशनल लव my पे, must. टेंजिबल लव पे, इमोशनल सेंटिमेंटल लव पे? तो मैंने कहा नहीं, ऑब्लिगेशन वाला जो लव हो जाता है उस पे नहीं कि आप ऑब्लाइज्ड हो कि आपको ये करना है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं ज़रा टेढ़ी हो जाती हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड तुमको When जस्ट you बोले enter कि your बस आई लव seamless यू or और तुम्हारी कोई love भी मदद नहीं stories. करे? मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं हो, मदद भी करे, ये सब चीज़ें तो हों साथ। तो उन्होंने बोला हाँ तो फिर ये तो मतलब भी लव हो गया। मैंने कहा यार, मोहब्बत को आप केयर से कैसे अलग कर सकते हो? मोहब्बत का नाम केयर है, केयर का नाम मोहब्बत है। अब ये तो होता ही होता है ना। अब एक माँ होती है, वो बच्चे की कितना ख़्याल करती है, तो उसकी वो मोहब्बत भी है। अब माँ बोले कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू माँ की मोहब्बत पे शक करेगा, लेकिन उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए दूध, तो वो बच्चे को बोले कि जाओ खुद दूध अपना फ्रिज से निकाल के उसको गर्म करके पी ले, या मुझे नहीं पता, मतलब कुछ भी ऐसा स्टूपिड सा बोल दे। तो मोहब्बत और केयर को हम अलग नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको वजाहत दी, मैंने कहा देखो मैं भी करूँगी और मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए करेगा चीज़ें, तो वो तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो केयर और कंसर्न साथ साथ चलता रहता है। इन बातों पे आज बात करेंगे Thank you so क्योंकि much. टॉपिक ही हमारा है वुमेंस डे, और राइट शाइट के बारे में भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन यार पहले ये बेचारे लॉबस्टर्स को देख लें, ये मुझे इन गरीबों पे बहुत तरस आता है। एक तो बुरी बात ये है कि जब तक ये लोग ज़िंदा है भी ये बेचारे, इनके हाथ जो है वो टैप्ड हैं, ये हाथ अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा फिर जुल्म ये होता है कि इनको गरम गरम पानी में डाल दिया जाता है और उस तरीके से इनको मारा जाता है, और फिर हम जालिम इंसानों के लिए इनको बनाया जाता है। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं गोश्त खाना छोड़ दूँ और मैं जो हूँ शुद्ध वेजिटेरियन बन जाऊँ। लेकिन मसला सिर्फ़ एक है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं लैम्ब वहाँ पे खा सकती हूँ, यहाँ तो लैम्ब नहीं खाती हूँ यार। पता नहीं, इधर बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। $50 का इतना थोड़ा सा मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये हम लोग फुस कुकड़ इधर खा रहे होते हैं, तो मुझे तो हर चीज़ याद आती है I कि यार like that हम, that आपको partner. पता है हमारे बलूचिस्तान को किंग ऑफ लैम्ब मीट बोलते हैं। हमारे यहाँ इतना ज़बरदस्त लैम्ब होता है कि जो भेड़ बकरियाँ होती हैं स्पेशली कोहिस्तान की तरफ, हाँ भेड़ बकरियाँ जो है वो पहाड़ों पे घूम रही होती हैं और वो वहीं पे ही घास चरती रहती हैं, Nathan. तो वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होती हैं, मतलब डोमेस्टिकेटेड हो के भी नहीं होती, क्योंकि वो पहाड़ों पे सारा दिन गुजारती हैं, फिर रात को घर आ जाती हैं। तो उनका जो गोश्त होता है वो बहुत डिलीशियस और मीठा होता है, बिकॉज़ वो जड़ी बूटियाँ खा रही होती हैं। लेकिन अगेन यार, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इनको मारा जाता है वो बहुत इट्स पेनफुल एंड इट्स रियली बैड। तो बात ये है कि बंदा जब कमिटमेंट करे तो उसको निभाए। अब मैं 2 दिन बोलूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर 2 दिन मैं मांसाहारी बन जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब भी जानवर मरता है, मतलब हम जब उसे मारते हैं। इट्स रियली पेनफुल। एक बार तो मैंने पिग्स को भी एक पिक्चर देखी थी कि द वे दे वर किलिंग देम, और मैंने इसको स्टॉप कर लिया। आई कुडंट सी इट। तो वही बात है। और बचपन में तो मैंने जब भी देखा था बकरे को ज़िबा होते, वो भी मैं नहीं देख पाई हूँ। मैंने, यार ये कोई देखने वाली चीज़ होती है। खैर, एक ख्वाहिश है, खुदा करे कि वो ख्वाहिश कभी पूरी हो जाए। अच्छा, ये इनकी ब्रेड है रेड लॉबस्टर वालों की, और ये बहुत फेमस ब्रेड है, और ये इतनी Small फेमस है Nessa. कि लोग इसको ख़रीद के लेके जाते हैं और फिर घर में जाके इसके वॉफ़ल्स बनाते हैं। तो इनका जो डो है वो बहुत अच्छा होता है, डिलीशियस बहुत थी, लेकिन बटर से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बटर से भरी हुई थी।
تو میں نے کہا یار چلو یہ روز روز نہیں کھائیں گے، اور آج سیلیبریشن کا دن ہے تو آج میں نے ذرا سی لاپرواہی کر لی تھی، لیکن مجھے آپ لوگ دیکھو کہ میں نے اتنا کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ میں نے کھائی بریڈ، اور اس کے علاوہ میں نے شرمپ نگٹ پاپ کارن کھائے تھوڑے سے، اور میں نے تھوڑی سی آئس کریم اور تھوڑا سا کیک کھایا ہے۔ آپ لوگ دیکھ لو گے، میں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ عورتوں کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے، فیور کرنا چاہیے، ایموشنلی فیور کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کا، بھائی کا یا فادر کا، اگر وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایکول ہونا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اچھی بات آپ کے ہسبینڈ کی یا بھائی کی، والد صاحب کی ہوتی ہے تو اس کو ضرور بولنا چاہیے، جتلانا چاہیے اور اس کو سراہنا چاہیے۔ اچھائی کرنا اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ریئر کوالٹی ہے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو تھینک یو تو بالکل بنتا ہے۔ یار اس کے علاوہ مجھے ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی، آپ لوگ پلیز اپنا اوپینین اس پہ دیجیے گا۔ ہمارے ملک میں، اور میں نے دیکھا ہے یہ بات میرے خیال سے یونیورسل ہی ہے، مرد حضرات اکثر پریشان ہو جاتے ہیں یا انسیکیور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو یہ تاثر ملنے شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی بیوی جاب کرے گی، پیسہ کما کے لائے گی اور وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، یا اگر بیوی زیادہ کما رہی ہوتی ہے تو پھر بھی میرے خیال سے مرد حضرات، سب نہیں لیکن چند ایک، انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ میں بولنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، انسیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وائف کام کر رہی ہے اور اس کی یہ نیک نیتی ہے کہ یار مجھے بھی اپنے گھر میں یہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے، جس طریقے سے مرد کر رہا ہوتا ہے، فیملی کے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اور اگر عورت بھی وہی پیسہ لاتی ہے گھر، اور اپنے گھر گرہستی میں ہی لگاتی ہے، تو پھر مرد کو انسیکیور فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم جاب مت کرو، بس میں ہی جاب کروں گا، بس میں ہوں نا، میں ہی لاؤں گا پیسے۔ اس طریقے سے بولنے کی میں کہتی ہوں پھر ضرورت نہیں ہے، اور ایسا محسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سے بھلے دو لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے شروع میں ایسا تھوڑا محسوس ہوتا تھا، پھر میں نے یہ سب کچھ باتیں کرنا شروع کی اپنے ہسبینڈ سے کہ دیکھو، اگر مجھے کوئی اچھی جاب ملتی ہے، میں پیسہ کماتی ہوں، تو میں اس کو کہاں کروں گی، میں اس کو گھر میں ہی لگاؤں گی۔ تو تمہیں جو ہے انسیکیور کبھی بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، وہ پیسہ گھر ہی آئے گا۔ تو یہ یونیورسلی ہر مرد کو اس طریقے سے محسوس کرنا چاہیے، ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اب اس وقت میری فائنینشیل سچویشن اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے میرا ہسبینڈ سپورٹ کرتا ہے بہت زیادہ۔ تو اب میرا یہ ہے کہ کل کو اگر مجھے کوئی چیز ملتی ہے، مطلب اچھی جاب ملتی ہے، تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کروں گی، تو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہوگی، یہ ایک ایتھیکل اور یہ ایک جینون ریئیکشن ہوگا۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، پلیز نیچے کامنٹس میں بتائیے گا۔ یہ ابھی ہم لوگوں کا کھانا آ چکا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام تھے، میرے خیال سے پرونز ہیں، شرمپ تھا، اور ایک پاپ کارن شرمپ تھا، اور میں نے یہ منگوایا تھا، میں نے وہ بریڈ کھائی تھی، اور میں نے یہ اپنے لیے سویٹ منگوا لیا تھا۔ تو میرا سویٹ بہت زیادہ اچھا تھا، لیکن اتنا ہیوی تھا، آپ یقین کرو، میں نے 4 یا 5 اسپون لیے چھوٹے چھوٹے کر کے آئس کریم سے، اور پھر میں نے کہا میرا تو ہو گیا بھائی، پھر میں نے سارا اپنے ہسبینڈ کو دے دیا۔ تو میرا یہ تھا کہ میں نے آنے سے پہلے ہی کچھ کھانا کھا لیا تھا، تو مجھے بھوک اتنی نہیں تھی، لیکن تھا بہت ڈیلیشیس، لیکن بہت زیادہ ہیوی تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا یہ چاہ رہی تھی کہ دیکھیں، وومین رائٹ اور وومینز ڈے اور یہ سب چیزوں کے اوپر تو ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی مینز ڈے کیوں نہیں ہوتا، مینز رائٹ کے اوپر ہم لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے رائٹس کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار مین تو پاورفل ہے، آلریڈی پاورفل ہے، کیا 100% مین پاورفل ہے؟ کیا مین کے کوئی پرابلمز نہیں ہوتے، ان کو کوئی ایشو فیس کرنا نہیں ہوتا؟ کیا سارے کے سارے مین جو ہیں بہت زیادہ پاورفل ہیں، اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو
100% جو مرد ہے اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا ایسا ہے؟ نہیں. آدمیوں کو بھی مسئلے ہوتے ہیں، ان کا بھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کو بھی ہیرس کیا جاتا ہے، ان کو بھی تنگ کیا جا سکتا ہے. کوئی لڑکی بھی ان کو تنگ کر سکتی ہے، کیوں نہیں؟ ان کو بھی کوئی گالی گلوچ کر سکتا ہے. تو ان کے لیے ایک دن کیوں مختص نہیں ہے؟ تو میں ان چیزوں کے بارے میں بہت سوچ رہی تھی یار. اب دیکھیں کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ ہیرس ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ برائی ہو گئی تھی، تو اب ہم جب بڑے ہو گئے تو ہم نے کہا یہی ٹھیک بات ہوتی ہے، تو ہم نے دوسروں کو کرنا شروع کر دیا. تو کیا کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ دے نیڈ ہیلپ. ابھی کسی کے ساتھ برائی ہو گئی، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کچا اس کا ذہن ہے، وہ کہتا ہے یار یہ جو میں نے کیا یہی ٹھیک بات، یہ جو میرے ساتھ غلط ہوا یہی ٹھیک بات تھی. تو اب میں نے اسی کو ہی اپنا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنا لینا اور مجھے آگے یہی سب کچھ کرنا ہے. تو بولنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وی آل نیڈ ہیلپ. اس طریقے سے کسی کو بول دینا کہ یار تم تو جو ہو طاقتور ہو اور تم مرد ہو اور مرد کو تو درد نہیں ہوتا، مرد کو تو رونا نہیں آتا. وہ ایک انڈیا کا ایڈ بھی آیا تھا. تو یہ سب کچھ غلط بات ہے. میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں مرد کو بھی اتنا سپورٹ دینا چاہیے، ہمیں مرد کے حق کی بھی اتنی ہی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں مرد کے ایشوز کو اتنا ہی اجاگر کرنا چاہیے جتنا کہ ہم عورت کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بات کریں گے تو آگے حل کو پہنچیں گے نا. ہم لوگ تو بولتے ہیں یار بات ہی مت کرو، چھوٹا سا کوئی ایشو ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس پہ کیوں بات کر. نہیں یار، چھوٹا ایشو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایشو الگ الگ ہوتا ہے، بس اتنے سے ڈفرینس ہے. تو ہمیں ہر ایشو کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور میں اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہجڑا کمیونٹی ہے پاکستان میں، ہم اسے مورت بولتے ہیں، ایم سے مورت. تو جو ہجڑا کمیونٹی ہے، ہمیں ان کے مسائل پہ بھی بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ عورتوں سے بھی زیادہ سپریسڈ ہیں. تو جب عورت مارچ ہو رہا ہے تو مورت مارچ بھی ہونا چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس سال مورت مارچ سیلیبریٹ کیا، بہت اچھی بات ہے. کاش میں ہوتی پاکستان تو میں یہ ساری ایونٹس لیتی، بٹ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ یہ سب اٹینڈ کریں گے. تو یار یہ اس کو کیا بولتے، کورسلا، پتہ نہیں اس کا اتنا مشکل سا نام ہے، لیکن یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں مائیوں وغیرہ ڈال لیتے ہیں ویجیٹیبلز میں مکس کر کے. تو اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، اور میں اتنا زیادہ چرت نہیں مارتی ہوں، نہیں آتا نام تو نہیں آتا. بندہ کیا کرے، اپنے آپ کو پاگل کر لے. دن رات تو انگریزی بول رہے ہیں، اور اسی لیے میں خوش ہوتی ہوں یوٹیوب پہ آ کے کہ مجھے انگریزی نہیں بولنی ہوتی، مجھے اردو بولنی ہوتی ہے. تو یہ یار ہم لوگوں نے 2 بریڈ کے پیسز تھے، اس کو ہم نے بولا کہ بہن جی ہم لوگوں کو ٹو گو دے دو. تو اس نے یہ لفافہ ہمیں پکڑا دیا، اس نے بولا یہ بریڈ کے لیے یہ ٹو گو ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو اس کو ناشتے میں کھا لیں گے. تو یہ تھا چھوٹا سا ولاگ میری طرف سے اور میرے ہسبینڈ کی طرف سے. آپ سب کو ہیپی ویلنٹائنس ڈے بولنے لگی تھی، ہیپی انٹرنیشنل وومنس ڈے. اینڈ I'm gonna make another vlog to talk about men's right. They deserve it. اور ایک مینس ڈے بھی ہونا چاہیے یار، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو انسان سمجھو، آئرن مین کیوں سمجھتے ہو؟ بیچارہ انسان ہے ہماری طرح، اس کو بھی رونے کا حق ہے، اپنی چیزیں شیئر کرنے کا حق ہے، اپنے غم دکھڑے دکھانے کا حق ہے. کیا بولتے ہو؟ کامنٹ میں بتاؤ.